بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی تو لڑائی کا آغاز ہوا ہے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کو ابھی صرف بنایا گیا ہے، ابھی آگے آپ دیکھیے گا کیا کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف کے قریب ترین ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیکھیے اسحاق ڈار کو تو بالکل باہر کرنا چاہتے تھے کہ جی وہ کہیں ہو ہی نہ اور کابینہ کا بھی حصہ نہ ہو، لیکن وہ وزیر خارجہ بھی بنے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے ہیں، اور اب تو ان کے پاس وزارت خزانہ بھی ہوگی، یعنی وزارت خزانہ کو بھی دیکھیں گے۔ اب یہ میاں نواز شریف کے قریب ترین ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست ٹکراؤ، لڑائی۔ اب یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہی بننا چاہتے تھے اور بڑے طاقتور وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جناب برباد کیا پی ڈی ایم کو بھی اور ملک کی معیشت کو بھی، وہ نہیں سمجھتے یہ بات۔ چاہے ملک جو ہے وہ بالکل دیوالیہ پن کو چھو کر واپس آیا اور شہباز شریف صاحب منتیں سماجتے کرتے رہے آئی ایم ایف کی، پھر خود براہ راست انہوں نے اسحاق ڈار کو بائی پاس کر کے خود معاملات آگے چلائے اور اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، پھر پتہ نہیں کہاں سے سفارشیں کروا کر وہ سارا کچھ کیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کو میاں نواز شریف لازم و ملزوم سمجھتے ہیں کہ جی ہر صورت ہماری حکومت میں وہ ہوں گے۔ اب ایک وقت میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو بیانیے کا چکر ہے کہ جی بیانیہ بھی بنانا ہے اور ہمیں روکا جا رہا تھا اور ہم نے یہ کیا وہ کیا، اسحاق ڈار وہ آ گیا، لیکن اس میں تو اور زیادہ اب دراڑ پڑے گی اور لینے کے دینے پڑیں گے، کیونکہ پہلے بیٹی اقتدار میں، بھائی اقتدار میں، اب سمدھی بھی اقتدار میں، تو سارے اقتدار میں ہوں گے تو آپ نے مزاحمتی بیانیہ کا خاک بنانا ہے، یعنی سارے مذہبی لوٹنے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، ہمیں تو جناب سیاسی شہید بنایا گیا ہے، اور یعنی ہمیں نکالا گیا ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، اور وہ سیاسی شہید بننے کے لیے یہ سٹیپ ہے، یہ وہ بھی بات نہیں بنے گی۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب جس طرح زبردستی کے وزیر خارجہ بنے، وہاں بھی وہ میٹنگز اسی طرح کی کرتے تھے اور کوئی خاص کام وہ نہیں کر پا رہے تھے، یا ان کی دلچسپی نہیں تھی، ان کا کبھی انٹرسٹ نہیں رہا کہ جی وزیر خارجہ بھی بننا ہے، نہ کوئی بات نہ کچھ، تو ایسے ہی دورے پر بھی جا رہے ہیں تو بد دلی سے جا رہے ہیں، کوئی اچیومنٹ بھی کچھ نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے۔ اب تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ شریف خاندان، نواز شریف، یہ کوئی شہباز شریف کے قریب نہیں، نواز شریف کے جو قریبی ذرائع ہیں، قریب ترین ذرائع، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھا اب آ گیا نا اسحاق ڈار، اور دیکھیں جناب اب تو یہ خزانہ کے بھی اوپر ہوگا۔ اب اورنگزیب صاحب کو جب وزیر خزانہ بنایا گیا ہے تو ان کو یہ گارنٹی دی گئی تھی، ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جی آپ با اختیار ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہو، ای سی سی کا ہو، جناب جو سب سے اہم کمیٹی ہے وہاں پر ان کو واپس لایا گیا، پہلے اسحاق ڈار کے اس طرح سے 2 نوٹیفیکیشن یعنی شہباز شریف صاحب کو واپس لینے پڑے، تو وہ بھی ایک ٹسل چل رہی تھی۔ تو اب یہ اسحاق ڈار صاحب کو لا کر ایک پیغام دیا گیا ہے، ایک ٹکراؤ کا پیغام ہے، اور اس کے اثرات ہوں گے، ابھی آگے چل کے لڑائی بڑھے گی۔ ایک تو محسن نقوی صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ہے کہ جی وہ پرائم منسٹر سے، شہباز شریف سے زیادہ پاورفل تھے، تو اب ہم ایک کاؤنٹر ویٹ لے کر آ رہے ہیں، براہ راست اسحاق ڈار کے ذریعے نواز شریف کی انٹرفیرنس ہوگی، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیں گے سینٹر میں، اور ایک پریشر ڈیولپ ہوگا، لیکن اس کا ظاہر ہے ریئیکشن بھی آئے گا۔ ابھی تو اور بہت سے ریئیکشن آ رہے ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ اورنگزیب صاحب ظاہر ہے وہ یہ پسند نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی یہ کیا بات ہوئی، تو وہاں سے بھی ایک ریئیکشن آئے گا، اور جو ان کو بٹھانے والے، لانے والے ہیں، نامزد کرنے والے، ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آئے گا۔ شہباز شریف صاحب کے لیے نئی مشکلات ہوں گی، کس کو انہوں نے کس طرح سے بنانا ہے، یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا اسحاق ڈار صاحب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے بدترین وزیر خزانہ رہے ہیں، کہ اتنے قریب ہم ڈیفالٹ کے چلے گئے۔ پی ڈی ایم 1 کے دوران ان کی کارکردگی سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، حتیٰ کہ خود شہباز شریف صاحب خوش نہیں تھے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی خوش نہیں تھی، یہ سب معاملات ان کے ساتھ تھے۔ میں نے آپ کو میٹنگز کا بتا دیا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہے، اس میں ویسے تو آپ دیکھیے کہ آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو سٹاف نہیں ہے، لیکن یہ تو اب ایک زبردستی کا عہدہ ہے نا جو بنایا گیا ہے، اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، تو صرف ان کی عزت افزائی کے لیے ہوگا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ براہ راست آپ سمجھے کہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، یہ میاں نواز شریف کی طرف سے سوچ جو ہے، جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اپنی طاقت منوا لی اور یہ سب، لیکن یہ سب پڑھنا ہے الٹا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت سے کسی بھی طرح سے معاملات سنبھل نہیں رہے، اور یہاں تک سوچ ہے کہ اچھا وفاقی حکومت جاتی ہے تو جائے، پنجاب کی نہ جائے، لیکن پھر یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اب اس میں تحریک انصاف کا رول بڑا اہم ہو گیا ہے، اور تحریک انصاف کو صرف یہ کرنا ہے کہ جو ان کے اس وقت ان کی ڈیمانڈز ہیں اس پر رہنا ہے، خام خواہ حکومت میں آنے کی کوشش نہ کریں، یعنی کہ جی اچھا کوئی ڈیل کر کے اور یہ سب کچھ۔ ہو سکتا ہے اس دوران جب یہ لڑائی بڑھے تو ان کے لیے موقع بنے،
لیکن ابھی یہی کہ جی مینڈیٹ کی واپسی ہو اور اسی طرف رہیں تو وہ سیف ہوں گے، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے اور اس پھڈے میں ان کی پاپولیرٹی اور بڑھے گی۔ کسانوں کا آپ دیکھ لیجئے، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کسان جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے، ابھی اور لوگ بھی آئیں گے اور بھی طبقات آئیں گے، کیونکہ جس طرح سے IMF سے ڈیل کریں گے وہ بھی مشکل ہو جائے گی اب، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اور طرف معاملہ کھینچ رہے ہوں گے، اورنگزیب صاحب اور طرف کھینچ رہے ہوں گے، اب ایک ٹسل ہوگی اور ساری کی ساری حکومت، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ساری کی ساری حکومت اب ڈیپینڈ کرتی ہے، رہے گی نہیں رہے گی، کتنا عرصہ رہے گی، کیا ہوگا، چلے گا ملک نہیں چلے گا، ان سے کیا، وہ سارا کچھ IMF کی ڈیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ IMF ڈیل تو آپ کو دے دے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ، لیکن شرائط کس طرح کی ہوں گی، اب اس میں اندر ایک اب لڑائی چلے گی، کچھ ایسی شرائط ہوں گی جو اسحاق ڈار صاحب کہیں گے نہیں یہ نہیں وہ نہیں، اور اورنگزیب صاحب تو کہیں گے جی جو بھی ہے بس ہم نے سب ماننا ہے اور آگے بڑھنا ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کہیں گے نہیں ہم کچھ تو دکھائیں نا ذرا، کچھ تھوڑا پاپولر ہونے کے لیے بھی، کوئی پبلک سینٹیمنٹ کے لیے بھی کچھ چیزیں کریں، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے گا کہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور یہ 10 سے 15 مئی جو ہمارے ذرائع میں کہتے ہیں 10 سے 15 مئی، یہ بہت اہم تاریخیں ہو چکی ہیں۔ IMF نے اس دوران دورہ کرنا ہے پاکستان کا، اور پھر کافی دن یہاں پر رکیں گے اور پھر چیزیں فائنل ہوں گی IMF کے وقت کے درمیان۔ اچھا، اب کسان دیکھیے سڑکوں پر ہیں، مریم صاحبہ نے وہی جو تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا، وہی سلوک کسانوں کے ساتھ کرنے کی کوشش ہے، انہی کے گھروں میں چھاپے، چار دیواری خراب، تقدس پامال، گرفتاریاں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کسان کہہ رہے ہیں جی ہم پھر بھی پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ پھر ایک اور بہت بڑی جو پریشانی اب حکومت کے لیے بن گئی ہے کہ بابر ستار صاحب کے ساتھ پوری ہائی کورٹ کھڑی ہو گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ ساری کی ساری ہائی کورٹ اکٹھی ہے، اور وہ جو خبر ہم نے دی تھی آپ کو وہ درست ثابت ہوئی کہ اب انسٹیٹیوشنل رسپانس آئے گا۔ کسی بھی جج کو تنگ کیا جاتا ہے تو پوری کی پوری عدالت، یعنی یہ نہیں کہ صرف وہ جج ہوگا، نہیں، پوری کی پوری ہائی کورٹ ساتھ ہوگی۔ اب یہ تمام جو ماتحت عدلیہ ہے، تقریباً 86 ججز بنتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کا آغاز ہو گیا ہے کہ بابر ستار کو سنگل آؤٹ کر کے ان کی فیملی کے حوالے سے دستاویزات کی جی دوہری شریعت اور یہ اور وہ، اس پر اب باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے رسپانس آیا کہ جی کوئی دوہری شریعت نہیں ہے، ایک ایک چیز ساری سامنے تھی اور ان کے خلاف یہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں تک معاملہ نہیں رکتا، اب 30 تاریخ کو جو سو موٹو ہے اور یہی ججز خط والا معاملہ ہے، اس پر دیکھا جائے گا کہ کیا آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے آگے دیکھا جائے گا کہ کیا رسپانس کرنا ہے، ورنہ اس سے بھی آگے معاملہ جا سکتے ہیں اور مزید ایکشن لینے کی بات ہو سکتی ہے کہ جی یہ کس طرح سے یہ دستاویزات کس نے لیک کی ہیں، جو ذاتی ہیں، ان کی فیملی کی، ان کے بچوں کی، ان کی اہلیہ کی، اور کون یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اب بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو بڑے ایک نامور وکیل ہیں اور سپریم کورٹ میں قاضی فائزہ صاحب کی عدالت میں معاون بھی غالباً مقرر ہوئے، اور اس طرح وہ کہتے ہیں جی اس کے پیچھے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ پھر اس پر اور بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب دیکھیں کہ کون کس سے مل رہا ہے، کس سے ملاقاتیں کرتا ہے اور کون لوگ ہیں اس کے پیچھے۔ بہت سے صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھیں نا کس کی اہلیہ جو ہیں وہ کن سے ملاقات کرتی ہیں، کس طرح یہ سب کچھ بنایا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا بابر ستار کو دباؤ میں لانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے جی کوئی اس طرح نہ آئے۔ اور اس میں آڈیو لیکس کا بھی معاملہ بڑا اہم ہے، اور وہ کیس دیکھ رہے ہیں بابر ستار صاحب۔ اب اس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، IB سمیت 4 ادارے، وفاقی حکومت کے ادارے، وہ کہتے ہیں بابر ستار صاحب اس کیس سے الگ ہو جائیں۔ اب یہ کیس ہے کہ جی عمران خان صاحب کی اہلیہ کی آڈیو کس طرح سے سامنے آئی، وہ لیک ہوئی، کس نے کی، کیا مقصد تھا، کس کے پاس صلاحیت ہے ریکارڈ کرنے کی، کون اس کو پھر سامنے لے کر آیا، یعنی کس نے یہ سارا کچھ کیا اور سامنے لایا، کس کے پاس یہ صلاحیت ہے، وہ کیس اب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بابر ستار کو اس سے الگ کرنے کی کوشش ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ بھی سارا معاملہ حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ اور ایک بڑا سٹرونگ کیس بن رہا ہے، اور تمام ججز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ پیچھے کون ہے، تو اس پر وہ بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ باقی ایک اور عدالتی معاملہ جو بنتا نظر آ رہا ہے وہ ہے جناب FBR کا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی تعداد میں جو FBR کے افسران ہیں ان کو فارغ کیا گیا ہے، اب وہ بھی عدالت میں جا رہا ہے معاملہ، تو حکومت کے لیے ایک اور مشکل وہ بننے والی ہے۔ تو اس وقت جناب یہ صورتحال ہے، اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کر اپنی طرف سے بڑا چھکا لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ الٹا پڑنے والا ہے، اور نہ تو حکومت میں اس سے کوئی گورننس میں بہتری آئے گی، کھینچا تانی بڑھے گی، اور وزارت خزانہ میں آپ دیکھیں گے ابھی لڑائیاں ہوں گی، پھڈے ہوں گے، گورننس کے مسائل پیدا ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب اور طرف چیزوں کو کھینچیں گے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہوگی، وہ مسائل ہوں گے اور یہ بڑھیں گے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی، ہماری اطلاعات یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ابھی
سینٹر میں کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں، یعنی وفاقی حکومت کی سطح پر. یہ اسحاق ڈار صاحب پہلی شخصیت ہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب بھی آ سکتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس لیے ہوں گے کہ محسن نقوی کو کاؤنٹر کر سکیں کہ جی ان کا انفلوئنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ انہوں نے ایک پیرل گورنمنٹ اپنی الگ بنائی ہوئی ہے. اس سے میاں نواز شریف صاحب بہت پریشان ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ مزید گڑبڑ کا باعث ہوں گی. اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس حد تک خراب ہوتے ہیں. خراب تو ہونے ہیں. اب کیا اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں جی وفاقی حکومت جاتی ہے تو جائے، یا اب دوسری طرف سے بھی دیکھا جائے گا رد عمل کس حد تک سٹرونگ آتا ہے. رد عمل تو آنا ہے، یہ کنفرم ہے. حالات خراب ہونے ہی ہونے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہے اب وہ ٹانگ اڑائیں گے بیچ میں، یہ نہیں ہو سکتا. پہلے ہی وہ وزیر خارجہ ہوتے ہوئے باز نہیں آ رہے تھے، تو اب تو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا اس لیے گیا ہے. اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے قریبی جو ذرائع قریب ترین وہ بھی اس چیز کا دعویٰ کرے گا جی اب تو وزارت خزانہ بھی ان کے انڈر ہے، اب تو وہ پہلے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. اور دیکھیے جناب کیا، تو یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، یہ اس کی وجہ ہے. لیکن یہ کم از کم اورنگزیب صاحب کے لیے بڑا دھوکہ ہے. ان کو کیا کہہ کر لایا گیا تھا، اب وہ اس کو کس طرح سے برداشت کریں گے، وہ بیچ میں سے نکلتے ہیں تو اور مسائل ہوں گے. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بدل نہیں سکتے، ان کی سوچ نہیں بدل سکتی. ان کی ایک ہی طرح کی سوچ ہے. وہ جب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی. وہ سمجھا جاتا ہے جی وہ 2013 کے بعد بڑا زبردست ہوا، وہ سارا کچھ قرض پر چل رہا تھا. وہ سی پیک کے ڈالر جو ہیں وہ جس طرح اڑائے گئے ہیں، تباہی کی گئی معیشت کی، اکانومی کی، ایکسپورٹ نیچے گئی، وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی تاریخ میں ہے کہ وہ کوئی ایک اچھے وزیر خزانہ ثابت نہیں ہوئے پاکستان کے لیے، نہ کوئی اچھے وہ پولیٹیشین ثابت ہوئے ہیں. شریف خاندان کے لیے ضرور اچھے ہوں گے لیکن ملک کے لیے اچھے نہیں ہوئے. تو اب اس کے اثرات فوری طور پر آپ دیکھیے گا آنے لگ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر رد عمل جہاں سے آنا ہے وہاں سے تو آئے گا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.